السلام علیکم۔ یہ شخص جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے شہزاد۔ یہ شخص اپنی خوشگوار زندگی ہنسی خوشی گزار رہا ہے۔ شادی کو 9 سال ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 9 سال کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازا، بیٹے جیسی نعمت دی۔ اس کی بہن کی شادی جس شخص سے ہوتی ہے، حمزہ سے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، کماتا نہیں ہے۔ بھائی چاہتا ہے کہ اس کی بہن کا گھر بستا رہے، اس کا بہنوئی ان حرکتوں سے باز آ جائے۔ جب اس کی بہن کا سائمہ کا رشتہ ہوا تھا تب یہ بتایا گیا کہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور کسی جو ہے وہ جگہ پہ کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے۔ لیکن شادی کے کچھ ہی عرصہ کے بعد جو ہے اس لڑکے نے کام بھی چھوڑ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ لڑکی کے بھائی نے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے، تو تم جو ہے اپنی اولاد کے لیے کماؤ تاکہ تمہارے بچے جو ہیں وہ اچھے سے زندگی گزار سکیں۔ لیکن اس شخص نے صرف اس وجہ سے کہ اسے بار بار کیوں سمجھایا جا رہا ہے، اسے بار بار نشے سے جیسی برائی سے کیوں روکا جا رہا ہے، اس شخص نے جو ہے وہ اپنے سالے کو، حمزہ کو، اس کو شہزاد کو جو ہے وہ دن دہاڑے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ تو اس کی جو بہن ہے، اب ایک طرف جو ہے وہ بھائی کا جنازہ ہے اور دوسری طرف شوہر ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو یتیم، ظاہر سی بات ہے ان کا والد جو ہے اب جیل چلا گیا تو ان کے سر سے بھی جو ہے وہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور ایک طرف جو ہے بھائی کا جس کے ہاں 9 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ معصوم بچہ جو ہے وہ بھی یتیم ہو گیا۔ سائمہ جو کہ حمزہ کی بیوی ہے، اس نے بتایا کہ میرا بھائی اکثر ہی اس کو سمجھاتا تھا، اس کی حرکتوں سے اس کو منع کرتا تھا، لیکن یہ شخص باز نہیں آتا تھا، اور میرا بھائی جو ہے وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی بہن کو واپس نہیں بھیجنا۔ سائمہ کا بیان تھا کہ وہ شخص اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا۔ نہ صرف جو حمزہ تھا وہ خود نشہ کرتا تھا بلکہ حمزہ کا جو والد ہے وہ بھی نشہ کرتا تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ کے بعد ان کو ساس سسر نے علیحدہ کر دیا اور بہو کو یہ کہا کہ تمہارا شوہر کماتا ہے نہیں کماتا، جو بھی ہے تم لوگوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب شوہر کیا کرتا تھا، وہ اپنی بیوی پہ تشدد کرتا تھا، مار پیٹ کرتا تھا اور چھڑاتا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو اہل محلہ جو ہیں وہ اس بات پہ تنگ آتے تھے، اور جب وہ تشدد کرتا تھا تو وہ آ کے اس خاتون کو، سائمہ کو چھڑاتے تھے۔ رشتہ دار بھی سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے لیکن وہ شخص باز نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد جب علیحدہ ان کو کر دیا تو جو سسر تھا وہ نہ صرف خود اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کرتا تھا بلکہ محلے کے کچھ اوباش لوگوں کو بھی وہاں پہ لے کے آتا تھا اور اپنی بہو سے کہتا تھا کہ ہمارے لیے چائے بناؤ، اور ظاہری سی بات ہے وہ خاتون خانہ تھی اور وہ چائے بنا کر جو ہے وہ دے دیا کرتی تھی کہ ظاہری سی بات ہے سسر کے کوئی مہمان ہے یا دوست احباب ہے تو وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے نشہ کرتے تھے۔ وہ گھر نہیں لگتا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی نشے کا اڈا ہے جہاں پہ لوگ آتے تھے اور آ کے آئس پیتے تھے، مختلف قسم کا جو ہے وہ نشہ کرتے تھے اور نشہ کر کے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد سائمہ، ظاہر سی بات ہے حافظ قرآن تھی، جب رشتہ ہوا تھا تب بھی یہی کہا گیا کہ لڑکا جو حمزہ ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے۔ تو والدین نے سوچا کہ دونوں میاں بیوی حافظ قرآن ہوں گے تو ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھیں گے، اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں گے۔ لیکن بعد میں آ کے معاملات سامنے آئے تو جب وہ خاتون سائمہ اپنے شوہر کو منع کرتی تھی کہ تم اپنے والد کو روکو، وہ کیوں ہمارے گھر پہ غیر مردوں کو لے کر آ کے یہاں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، تو اس کا شوہر غصے میں آ کے اس کے اوپر تشدد کرتا تھا۔ سائمہ نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں ہوتی تھی، حمزہ کے 4-5 اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوتی تھی، کافی وزنی بھاری سی، اور جب وہ مارتا تھا تو اس کی بیوی کے چہرے سے خون نکلنا شروع ہو جاتا تھا کہ اس قدر وہ ظالمانہ تشدد کرتا تھا، اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا۔ تو کافی بار لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہیں آیا، جس وجہ سے ظاہری سی بات ہے سائمہ کا بھائی جب یہ چیز دیکھتا کہ میرا بہنوئی نشہ کرتا ہے، گھر میں خرچہ نہیں دیتا،
تو وہ اپنی بہن کو تنگ آ کے اپنے گھر لے آتا ہے کہ اس کے بچوں کو بھی وہ پالے گا اور اپنی بہن کو بھی اپنے گھر پہ رکھے گا تاکہ اس کی بہن جو ہے وہ وہاں پہ ذلیل نہ ہو۔ یہ چیزیں دیکھتے ہوئے وہ اپنی بہن کو گھر لے آیا، لیکن جو بہنوئی تھا حمزہ وہ پھر بھی باز نہ آیا، اور ایک دن جو ہے منت سماجت اس نے کی کہ اس کو جو ہے وہ میرے ساتھ رخصت کرو، لیکن بھائی جو ہے وہ رضامند نہیں ہوا کہ 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ہم نے جو ہے وہ بہت کچھ برداشت کیا لیکن تم جو ہے وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے، جس وجہ سے وہ شخص ایک دن اپنے سالے کو دیکھتا ہے کہ وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر گولیوں کی بوچھار کر کے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ 9 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا، اس چھوٹے سے بچے کو چند منٹوں میں جو ہے وہ یتیم کر دیتا ہے۔ سائمہ کا کہنا ہے کہ اس کی ساس کو بہت سارے ان کی کوئی پراپرٹی ہوگی جہاں سے رینٹ وغیرہ آتا ہے، تو اس کو لگا کہ اس کا شوہر اگر نشئی ہے تو کم سے کم ساس سسر اس کو سنبھال لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے جو ہے وہ ان کو علیحدہ کر کے ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ بھئی تمہارا شوہر کمائے نہ کمائے، جیسے بھی کر کے آپ لوگوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمارا تم لوگوں سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے تو وہ خاتون سائمہ اپنے بھائی کے گھر پہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کے آ جاتی ہے، اس کے باوجود اس کا شوہر اس کو سکون سے وہاں بھی نہیں بیٹھنے دیتا، اور اس بھائی نے جس نے ہمدردی کی اپنی بہن کے بچوں کا احساس کیا کہ وہ ان کو پالے گا تاکہ وہ اس طرح جو ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ پلیں، تو وہ ان کو لے کے آتا ہے، جس کے بدلے میں اس کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ دن دہاڑے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ میری جو اعلیٰ حکام ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اس طرح کے شخص کو جو ایک طرف تو بہت بڑا جو ہے وہ نشئی ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا گیا، اور دوسری طرف اس نے ایک قتل کیا ہے ایک انسانی جان کا، تو ایسے شخص کو جو ہے وہ کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے تاکہ جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا اس کو اور اس کی بہن کو جو ہے وہ انصاف مل سکے تاکہ دوبارہ کوئی اس طرح کا قدم نہ اٹھا سکے۔